سید علی گیلانی 19 ستمبر 1929 کو بانڈی پورہ کشمیر میں سید پیر شاہ کے گھر پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں سے حاصل کی۔ فطری ذہانت اور محنت کی وجہ سے وظیفہ حاصل کیا اور بارہمولہ سوپور ہائی اسکول میں روزانہ 14 کلومیٹر کا سفر طے کرتے ہوئے میٹرک کا امتحان امتیازی نمبرات کے ساتھ پاس کیا۔ دوران تعلیم ہی اقبال کا مطالعہ انہیں آزادی کا درس دے چکا تھا۔ اقبال کے کلام کی گہری چھاپ ان کی تقریروں اور تحریروں میں ہمیشہ نمایاں رہی ہے۔ گریجویشن کے لیے اورینٹل کالج اور پنجاب یونیورسٹی لاہور پاکستان سے پڑھے۔ برصغیر کی تقسیم کے بعد کشمیر میں بھارت کا تسلط قائم ہو گیا تو گیلانی صاحب پر اس سانحے کا گہرا اثر ہوا۔ غلامی کے خلاف شدید رد عمل اپنے ذاتی تجربے سے ہوا۔ ایک دن جب وہ سوپور اسکول جا رہے تھے، رستے میں بھارتی فوج کے ایک دستے نے انہیں روک لیا۔ فوجیوں نے نوجوان علی گیلانی کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ یہ غلامی کی اولین تعزیر تھی جو نقش برسنگ ان کے قلب و دماغ پر نقش ہوگی۔ فکر اقبال کے بعد سید مودودی نے انہیں اسلام کی خاطر جینے اور مرنے کا درس دیا اور آپ آزادی اور اسلام کی خاطر اپنی زندگی وقف کرتے چلے گئے۔ آپ نے 20 سال کی عمر میں جماعت اسلامی کو جوائن کر لیا۔ اس کے ساتھ محکمہ تعلیم میں ملازمت اختیار کی اور تعلیم و تبلیغ کا عمل شروع کر دیا۔ حکومت وقت نے آپ کو خریدنے کی کوشش کی ناکامی پر زندان و سلاسل کا نہ ختم ہونے والے سلسلے کا آغاز کر دیا جو 28 اگست 1962 کو آپ کی پہلی گرفتاری سے شروع ہوا۔ اسیری سے رہائی ملی تو جماعت اسلامی کی عاشورہ نے آپ کو جماعت کا جنرل سیکرٹری بنا دیا اور آپ کشمیر کو زندہ و بیدار، سربلند اور آزاد دیکھنے کی اپنی آرزو ایک ایک انسان کے سینے میں منتقل کرتے چلے گئے۔ 1965 میں ایک بار پھر آپ کو گرفتار کیا گیا۔ اس مرتبہ 22 ماہ تک قید رہے۔ 1972 سے 1973 تک آپ ریاستی اسمبلی کے منتخب ممبر رہے۔ 1988 کا انتخاب آپ نے جیل سے لڑا اور کامیاب ہوئے۔ کہیں بھی پولیس یا فوج کا ظلم ہوتا تو سید علی گیلانی فی الفور وہاں پہنچ جاتے۔ اکتوبر 1983 میں آپ نے سری نگر میں ویسٹ انڈیز کے خلاف ہونے والے بین الاقوامی کرکٹ میچ کی شدید الفاظ میں مخالفت کی اور پریس کانفرنس میں کشمیر کو متنازع قرار دے کر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ آزادی اور حق کے خود ارادیت کی جدوجہد میں عمر کا زیادہ حصہ بھارتی جیلوں میں گزارا۔ بھارت نے حریت قائد کی آزادی کی آواز دبانے کے لیے ظلم و جبر کے تمام ہتھ کنڈے آزمائے، لیکن اس مرد مومن کا حوصلہ توڑنے میں ناکام رہے۔ آپ کا